یعنی 23 مئی ایک اور دھماکہ پشاور کے خیبر بازار میں کیا گیا اور یہ بھی کار بم دھماکہ ہی تھا۔ اس دھماکے سے 8 افراد جاں بحق اور درجنوں زخمی ہوئے۔ اگلی دہشت گردی کی کارروائی ٹھیک 6 دن بعد 29 مئی کو کی گئی اور اس بار نشانہ بنایا گیا پشاور کے کباڑی اور قصہ خوانی بازار کو۔ طریقہ کار وہی تھا، یعنی کار بم دھماکہ۔ ان دھماکوں میں 9 افراد جاں بحق ہوئے اور 100 سے زائد زخمی۔ گزشتہ 2 دھماکوں کی طرح اب دہشت گردوں کا نشانہ اور وقت دونوں مختلف تھے۔ ٹھیک 11 دن بعد 9 جون کو دہشت گردوں نے اپنا ٹارگٹ بنایا پشاور کے واحد 5 اسٹار ہوٹل کو۔ اس دھماکے کا طریقہ کار بھی گزشتہ دھماکوں کی طرح ہی تھا، مگر دھماکہ خیز مواد بہت بڑی مقدار میں استعمال ہوا تھا۔ اس دھماکے میں کار کے بجائے چھوٹے ٹرک کو استعمال کیا گیا۔ واقعے میں 2 غیر ملکیوں سمیت 18 افراد جاں بحق اور 60 زخمی ہوئے۔ 15 دن بعد 24 جون کو دہشت گردوں نے ایک بار پھر پشاور کے علاقے بڈ بیر میں ارباب ٹاپو پولیس چیک پوسٹ کو نشانہ بنایا۔ یہ دھماکہ گزشتہ دھماکوں سے اس لیے مختلف تھا کہ اس میں براہ راست نشانہ تھے پولیس اہلکار۔ اس دھماکے میں 3 پولیس اہلکار شہید ہوئے۔ ابھی 15 ہی دن گزرے تھے کہ 8 جولائی کو پشاور ایک بار پھر دہشت گردوں کا نشانہ تھا۔ اس بار علاقہ چنا گیا ناصر باغ۔ اس حملے میں 1 پولیس اہلکار شہید اور 2 زخمی ہوئے۔ یہ گزشتہ دہشت گردی کی کارروائیوں کو دیکھتے ہوئے ایک ہلکی نوعیت کا حملہ تھا، جس کے بعد 40 دن تک پشاور دہشت گردوں کی کارروائیوں سے محفوظ رہا۔ ایک گہری خاموشی کے بعد 17 اگست کو پیٹرول پمپ پر کار بم دھماکہ ہوا، جس سے پورا شہر لرز اٹھا۔ جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 6 اور 8 افراد زخمی ہوئے۔ 4 پیٹرول پمپ پر دھماکے کی گونج ابھی نہیں تھمی تھی کہ صرف 3 دن بعد یعنی 21 اگست کو حیات آباد میڈیکل کمپلیکس کے باہر کار بم دھماکہ کیا گیا۔ اس دھماکے میں جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 2 تھی اور زخمی ہونے والوں کی تعداد 20 سے بھی زائد تھی۔ ان پے در پے دھماکوں کے بعد شہر میں خوف کی فضا پھیلی ہوئی تھی کہ ٹھیک 2 دن بعد 23 اگست کو حیات آباد دھماکے میں جاں بحق ہونے والے نوجوان کی رسم قل جو کہ مومن ٹاؤن میں ادا کی جا رہی تھی، خودکش حملہ آور نے وہاں پہنچ کر خود کو دھماکے سے اڑا دیا۔ اس دھماکے سے 3 افراد جاں بحق اور 10 زخمی ہوئے۔ اس دھماکے کے بعد پھر ایک لمبی خاموشی تھی کہ یکایک پشاور صدر کے علاقے فخر عالم روڈ پر 34 دن بعد 26 ستمبر کو ایک زوردار خودکش حملہ ہوا۔ اس حملے میں 10 افراد جاں بحق اور 70 سے زائد زخمی کر دیے گئے۔ اتنے بڑے دھماکے کے بعد اب صرف 13 دن ہی گزرے تھے کہ 9 اکتوبر کی دوپہر ایک بار پھر پشاور کا خیبر بازار دھماکے سے گونج اٹھا۔ جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 54 اور 100 سے زائد زخمی ہوئے۔ یہ دھماکہ گزشتہ دھماکوں سے زیادہ طاقتور تھا۔ 15 اکتوبر کی صبح کوہاٹ روڈ پر واقع گلشن رحمان کالونی میں کار بم دھماکے میں ایک 4 سالہ بچہ جاں بحق اور 29 افراد زخمی ہو گئے تھے۔ دہشت گردوں نے صرف ایک دن بعد 15 اکتوبر کے سوگ میں ڈوبے پشاور کو ایک اور زخم دیا۔ 16 اکتوبر کو دہشت گردوں کا نشانہ بنا CIA انویسٹیگیشن سینٹر، جہاں خودکش حملہ آور بارود سے بھری گاڑی یونٹ کے اندر لے گیا۔ اس دھماکے میں 60 کلو سے زائد دھماکہ خیز مواد استعمال کیا گیا۔ جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 15 تھی جبکہ زخمی ہوئے 19 افراد۔ اگلے ہی ہفتے یعنی 23 اکتوبر کو پشاور میں ہونے والی دہشت گردی کی کارروائی میں پشاور کے پوش علاقے حیات آباد میں واقع ریسٹورنٹ کی پارکنگ میں کار بم دھماکہ کیا گیا، جس میں 17 افراد زخمی ہوئے۔ ابھی ایک ہفتہ بھی نہیں گزرا تھا کہ 5 دن بعد 28 اکتوبر کی دوپہر پشاور کے مینا بازار میں ایک خوفناک کار خودکش دھماکہ کیا گیا۔ دھماکے کی شدت کا اندازہ یوں لگایا جا سکتا ہے کہ جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 125 سے زیادہ تھی، جن میں عورتیں اور بچے بھی شامل تھے۔ زخمیوں کی تعداد 200 سے تجاوز کر گئی۔ اس صدمے سے بے حال شہر پر ایک اور قیامت صرف 11 دن بعد 8 نومبر کو ڈھائی گئی، جب ایدزئی کے ناظم عبد المالک کو خودکش دھماکے کا نشانہ بنایا گیا۔ اس دھماکے میں 13 معصوم شہری جاں بحق اور 25 سے زائد زخمی ہوئے۔ اس دھماکے میں جاں بحق ہونے والوں کو ابھی سپرد خاک ہی کیا گیا تھا کہ اگلے ہی دن 9 اکتوبر کو پشاور رنگ روڈ پر خودکش دھماکے میں پولیس اہلکاروں کو نشانہ بنایا گیا۔ مسعود رضا، جیو نیوز۔ آج پیش آنے والا واقعہ اور دہشت گردی کی یہ لہر، اس پر بات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ محمود شاہ صاحب۔ پشاور میں ایک تواتر کے ساتھ بم دھماکے اور خودکش حملوں کے واقعات دیکھنے میں آ رہے ہیں۔ پشاور میں آنے کے لیے حملہ آور کون سا راستہ اختیار کر رہے ہیں اور اس راستے کو کلیئر کیوں نہیں کرایا جا رہا؟ دراصل جو ہے یہ لوگ آ رہے ہیں درہ آدم خیل کے تھرو، جس کے پیچھے اورکزئی ایجنسی ہے اور یہ ان کا آگزلری ہیڈ کوارٹر ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہاں پر حکیم اللہ مسعود کافی عرصہ رہے ہیں اور انہوں نے یہاں پر دوسری شادی بھی کی ہوئی ہے۔
اس لیے یہ علاقہ جو ہے یہ اس طرف سے حملے ہو رہے ہیں. اور یہ کل جو متنی میں ہوا ہے عدیزئی، یہ پہلا سیٹلڈ ایریا ہے خیبر درہ آدم خیل کے بعد. اور یہ جو لوگ جتنے بھی ہیں جو ملحقہ ہے اس علاقے کے ساتھ یعنی دار آدم خیل کے ساتھ، اس میں ایک ہی عزیزئی ہے، متنی ہے، یہ بڑاویر ہے، بازید خیل ہے. ان سب نے اپنے اپنے لشکر بنائے ہوئے ہیں اور یہ کوشش کر رہے ہیں کہ طالبان کی انٹری یا نفوذ جو ہے وہ اس ایریا میں روکے. لیکن پھر بھی وہ نکلنے میں، اس کے تھرو آنے میں مختلف ہیلوں بہانوں سے. جو صبح کا واقعہ ہوا ہے، یہ آدمی آئی ڈی پی کے طور پہ پشاور میں انٹر کرنے کی کوشش کر رہا تھا. اچھا شاہ صاحب، حکومت نے پشاور سے منسلک جو خیبر ایجنسی ہے منگل باغ کے خلاف بھی آپریشن کیا تھا. یہ بتائیے کہ خیبر ایجنسی کو کس حد تک شدت پسندوں سے پاک کیا جا سکا ہے؟ دراصل یہ جو وہاں پر دو تحریکیں، ایک لشکر اسلام منگل باغ کا اور انصار الاسلام جو ہے، یہ دونوں آپس میں برسر پیکار ہیں. اور ابھی تک ان کا طالبان کے ساتھ جو ہے وہ کلی حمایت نظر نہیں آئی ہے. اور یہ جتنے بھی حملے ہو رہے ہیں اس میں سے کوئی بھی خیبر ایجنسی سے ایمینیٹ نہیں ہوا.